بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا، کیا یہ طلاق درست ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہو ضروری ہے کہ وہ خاتون حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو۔ پس اگر مرد عورت کو طلاق دے اور وہ خاتون حیض یا نفاس میں ہو تو ایسی طلاق باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اگر خاتون ان دونوں خونوں یعنی حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے لیکن اس نے ابھی تک غسل حیض یا غسل نفاس کو انجام نہیں دیا تو اس صورت میں اس وقت طلاق دینا درست ہے اور طلاق صحیح ہے۔ لیکن اگر طلاق حیض کے دو خونوں کے درمیان واقع ہوئی ہو تو ایسی طلاق کے درست ہونے میں اشکال ہے۔ مثلا اگر خاتون کو 3 دن حیض کا خون آیا اور چوتھے دن خون حیض سے پاک ہو گئی، 5ویں دن اس کو پھر حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے، تو اس چوتھے دن جس میں یہ پاک ہوئی ہے اور غسل کر کے نماز وغیرہ بھی پڑھی تھی تو اس چوتھے روز پاکیزگی کی حالت میں طلاق دی جائے تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ایسی طلاق کے درست ہونے میں اشکال ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر اس مقام پر احتیاط کی جائے، اور احتیاط اس طرح کی جائے کہ خاتون مکمل طور پر حیض کے ایام سے پاک ہو جائے جو اس کی عادت کے ایام بنتے ہیں، مثلا 6 دن یا 7 دن یا 10 دن۔ اس کے بعد دوبارہ صیغہ طلاق کو جاری کیا جائے، اور یہ امر بھی قابل توجہ ہے اور اس عمل کو ترک کرنا واجب ہے۔ وہ یہ کہ جیسے ہی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہے تو پاک ہونے کے بعد مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے، اور اس حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد مرد نے جماع نہ کیا ہو، یعنی جماع کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد جماع کیا ہے تو پھر مرد اتنا صبر کرے کہ اس خاتون کو دوبارہ حیض آ جائے اور وہ حیض سے پاک بھی ہو جائے، تب جا کر اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں مرد عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں 3 صورتوں میں حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دینا درست ہے۔ پہلی صورت یہ کہ شوہر نے نکاح کے بعد عورت سے جماع نہ کیا ہو تو اس صورت میں طلاق دینا درست ہے، اگرچہ خاتون حیض یا نفاس کی حالت میں بھی ہو۔ دوسری صورت یہ کہ مرد کو معلوم ہو کہ عورت حاملہ ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی طلاق دے دے تو اس کی طلاق درست ہے، اگرچہ وہ حیض کی حالت میں بھی ہو۔ اور اگر حاملہ ہونا معلوم نہ ہو جبکہ وہ حیض کی حالت میں بھی ہے، بعد میں شوہر کو پتہ چلے کہ وہ حاملہ تھی اور اس نے طلاق دے دی تھی تو اس صورت میں طلاق باطل ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ اس میں احتیاط کی رعایت کی جائے کہ اسے چاہیے کہ شرعی شرائط کے مطابق دوبارہ طلاق کا صیغہ جاری کرے۔ اور تیسری صورت یہ کہ شوہر غائب ہو یا سفر پر گیا ہوا ہو یا بیوی تک پہنچ نہیں سکتا تو ان 2 شرطوں کے ساتھ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اگرچہ وہ طلاق اتفاقاً حیض کی حالت میں بھی واقع ہوئی ہو۔ پہلی شرط یہ کہ مرد کے لیے بیوی کے حال کو جاننا ممکن ہی نہ ہو کہ آیا وہ حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، نہ ہی ٹیلی فون کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور ذرائع سے، تو اس صورت میں طلاق درست ہے، اگرچہ عورت اتفاقاً حیض کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مرد شرعی علامات یا کسی اور ذرائع سے عورت کے عادی ایام کے متعلق معلومات لے سکتا ہو اور وہ رابطہ جان بوجھ کر نہ کرے تو پھر اس صورت میں طلاق درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کم از کم 1 مہینہ قمری مکمل گزر چکا ہو، مرد اپنی عورت سے جدا اور دور رہا ہو، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو 1 مہینہ قمری گزرنے کے بعد مرد طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 مہینے قمری گزر جائیں پھر طلاق دیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ان 2 شرطوں میں ایک بھی نہ پائی گئی اور اس نے ان 2 شرائط پر عمل نہیں کیا اور طلاق دے رہا ہے، اتفاقاً ان دنوں خاتون کو حیض ہو تو پھر اس صورت میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ طلاق کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اور آخری بات اور اہم بات یہ ہے کہ وہ عورت جو اس عمر میں ہے جو عام طور پر عورتیں حائض ہو جاتی ہیں، ایک عورت کو خون حیض کسی وجہ سے نہیں آ رہا یا بیماری ہے یا بالکل خون آتا ہی نہیں تو پھر ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو 3 ماہ صبر کرے، ان 3 مہینوں میں بیوی سے جماع بھی نہ کیا ہو، جب 3 ماہ گزر جائیں پھر طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کی طلاق درست ہے اور صحیح ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔